میں نے اکثر یہ بات لازماً ذکر کرتا ہوں، جو بھی ذکر اور اذکار ہے ان کے چند آداب ہیں۔ ہم پڑھتے تو ہیں لیکن ہمیں ان کا وہ جو پھل، جو انعام، جو اس کی روحانیت ہے ملنی چاہیے وہ ملتی نہیں ہے۔ اس میں چند آپ کے سامنے ہماری جو کمیاں ہیں وہ ذکر کرتا ہوں، عام لوگوں میں جو پائی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے اس کے اثرات ہمیں حاصل نہیں ہوتے۔ سب سے پہلی چیز ایک یہ ہے، ہم کوئی بھی ذکر کرتے ہیں، اکثر یا کچھ لوگ تو لازماً میں نے خود دیکھے ہیں کہ وہ پڑھ تو رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی آواز نہیں نکلتی۔ لفظ ہے قراءت۔ قراءت کا معنی ہوتا ہے اتنی آواز سے بندہ بولے، اتنی آواز سے پڑھے کہ کم از کم اس کو خود اپنی آواز سنائی دے۔ مثال کے طور پر اب پنکھے چل رہے ہیں، پنکھوں کی وجہ سے شور ہے کافی، تو یہاں تو میں بہت زیادہ اونچا بولوں گا تو پھر سمجھانے کا مقصد، اکیلے کمرے میں بیٹھے ہیں، کوئی شور نہیں ہے، کوئی آواز نہیں ہے، اور آپ اتنی سی آواز میں بولیں کہ آپ کو اس کی آواز آ جائے، کم از کم کوئی بھی قرآن کی تلاوت ہو۔ کیونکہ میں نے رمضان میں اکثر لوگوں کو دیکھا ہے قرآن پاک کھول کے ان کے ہونٹ بھی نہیں ہل رہے ہوتے اور ایسے انگلی رکھ کے، یہ تلاوت میں نہیں آتا۔ ہاں، آپ کو قرآن دیکھنے کا ثواب ملے گا، آپ قرآن کو دیکھ رہے ہیں، قرآن پڑھ نہیں رہے۔ یہ میں نے اس لیے ان چیزوں کو ذرا ہائی لائٹ کیا کہ ہمارے اندر اس معاملے میں کچھ کوتاہیاں پائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ کم از کم اتنی آواز میں ہو کہ ہمیں خود اس کی آواز سنائی دے۔ اور اکثر لوگ دیکھے ہیں، ایک تو وہ ہے کہ جو زبان بھی نہیں ہلاتے یا ہونٹ بھی نہیں ہلاتے اور تسبیح ان کی ہل رہی ہوتی ہے، وہ تصور میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، تصور میں، وہ بھی پڑھنا شمار نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ ہیں وہ ہونٹ تو ہلاتے ہیں، آواز نہیں نکلتی، وہ بھی پڑھنے میں شمار نہیں ہوگا۔ اتنا پڑھیں کم از کم کہ خود کو آواز آ سکے، شور کے علاوہ، شور کی بات نہیں کر رہا، شور کے علاوہ آپ کی اتنی سی آواز ہو کہ آپ کو خود سنائی دیتا ہے۔ ایک چیز یہ ہے۔ دوسری چیز جو سب سے زیادہ بڑھ کر ہمارے لیے اس چیز میں رکاوٹ ہے کہ ہمیں وہ چیز اثر نہیں کرتی، اس کی روحانیت جیسے ملنی چاہیے وہ نہیں ملتی، وہ چیز ہے ہماری توجہ۔ ایسے لوگوں کو بھی دیکھا گیا ہے، نماز پڑھ کے گھر پہنچے ہیں، ٹی وی پر میچ لگا ہے، ٹی وی پر خبریں سن رہے ہیں، ٹی وی پر کوئی اور چیز دیکھ رہے ہیں، ہاتھ میں تسبیح ہے، پڑھ رہے ہیں۔ اب پہلی شرط تو پوری کر رہے ہیں کہ اتنی آواز میں پڑھ رہے ہیں کہ ان کو خود سنائی دے رہا ہے، لیکن ان کی توجہ نہیں ہے، میچ دیکھ رہے ہیں، خبریں سن رہے ہیں، ساتھ میں پڑھ بھی رہے ہیں۔ اب حدیث پاک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا کہ رب تعالی ایسے بندے کی دعا کو نہیں سنتا جس کا دل غافل ہو۔ میں زبان سے کہہ رہا ہوں استغفر اللہ، یا اللہ مجھے معاف کر دے، کیا واقعی دل سے بھی اس رب سے معافی مانگ رہا ہوں کہ نہیں مانگ رہا؟ زبان سے کہی جا رہا ہوں، کیا دل میں بھی میری توجہ ہے کہ یا اللہ وہ گناہ میں نے کیا ہے، مجھ سے زیادہ تو مجھے جانتا ہے، میرا وہ بھی گناہ معاف کر دے، میرا وہ بھی گناہ معاف کر دے، مجھے وہاں بھی معاف کر دے، جو جانتا ہوں وہ بھی معاف کر دے، جو مجھے میرے علم میں نہیں ہے، میں بھول گیا ہوں، تجھے سب یاد ہے، سب کچھ معاف کر دے۔ اب آپ پڑھیں گے، آپ کو خود محسوس ہوگا کہ یہ کلمات کتنے اثر کرتے ہیں۔ ہماری اپنی طرف سے کمی کوتاہی ہوتی ہے اور جا کر کہتے ہیں یار اتنے دن ہو گئے اور میں بھی تو پڑھ ہی رہا ہوں۔ ہم سنتے ہیں بزرگوں کے بارے میں، وہ ایک جملہ زبان سے نکالتے تھے، رب اسی وقت پوری کر دیتا تھا۔ کیوں؟ ان کے دل کا تعلق اپنے رب کے ساتھ بڑا مضبوط تھا۔ ہم زبان سے کہہ تو رہے ہوتے ہیں کہ ہاں انشاءاللہ ایسا ہو جائے گا، دل میں ڈر ہی ہوتا ہے، پتہ نہیں ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا۔ جب تک یقین کامل نہ ہو، یقین مستحکم نہ ہو، رب پر اعتماد مکمل نہ ہو اور ہماری توجہ اس رب کی طرف نہ ہو، تب تک ہمارے اعمال ہمیں ویسے فائدہ نہیں دے سکتے جیسے فائدہ دینے چاہیے۔ نمازیں پڑھ کے بھی سارے کام ہم سے ہوتے ہیں، کیوں ہوتے ہیں؟ ہمارا نماز میں توجہ اور دھیان ہی نہیں ہوتا۔ وہ ایک لطیفہ سمجھانے کے لیے ہے، ایک بندہ اس کی جماعت سے نماز چھوٹ گئی، وہ رونا شروع کر دیا، کسی نے دیکھا، اس نے کہا بڑا متقی بندہ ہے،
جماعت چھوٹ گئی ہے، رونا شروع کر دیا، کوئی مسئلہ نہیں، ویسے نماز پڑھ لو۔ اس نے کہا اصل میں مسئلہ یہ نہیں ہے، جب جماعت کے ساتھ میں نماز پڑھتا ہوں، کیونکہ قاری صاحب پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم نے تو پیچھے قرات نہیں کرنی ہوتی، ہم فاتحہ میں بھی خاموش رہتے ہیں، سورت میں بھی خاموش رہتے ہیں، پیچھے چپ کر کے خاموش ہو کے ہم تلاوت سنتے ہیں یا خاموشی سے کھڑے رہتے ہیں۔ عام روٹین میں میرا یہ حال تھا کہ جب میں قیام میں ہوتا تھا تو میں اپنی دکان کا آدھا حساب اسی میں کر لیا کرتا، جب میں نے پڑھنا ہی کوئی نہیں، قاری صاحب پڑھ رہے ہیں، میں خاموشی سے بیٹھا، خاموشی سے کھڑا ہوں، تو میں اسی دوران دکان کا حساب کر لیا کرتا تھا۔ اب چونکہ میں نے نماز خود پڑھنی ہے، میں نے فاتحہ بھی پڑھنی ہے، سورت بھی پڑھنی ہے، اب مجھے علیحدہ ٹائم نکال کے دکان کا حساب کرنا پڑے گا۔ ایک لطیفہ ہے، سمجھانے کے لیے ہے کہ ہماری توجہ ہماری عبادت میں، ہمارے کوئی بھی ذکر ہے اس میں اخلاص اور توجہ جیسی ہونی چاہیے۔ ہم اس سے پیچھے ہیں، ہم اس سے نیچے ہیں، ہم اس درجے پر نہیں ہیں، اس وجہ سے ہمیں وہ چیز حاصل نہیں ہوتی۔